اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے انسانوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کائنات ایک بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ کائنات تخلیق میں وجود میں آ گئی، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان کا یہ ارتقائی عمل کہ انسان پہلے جیسے ڈارون کا ایک نظریہ تھا کہ پہلے بندر تھا اور اس کا ارتقاء ہوتے ہوتے آج وہ ایک اس وقت انسانی شکل میں موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے اندر پہلے انسان کی تخلیق کا ایک پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ ان آیات میں ہم اس پہ انشاءاللہ آج روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ آپ زمین میں کیوں ایک خلیفہ بنانے چلے ہیں، جبکہ ہم تو آپ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، جو آپ ہمیں حکم دیتے ہیں اس کو ہم سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی حکم بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ جو انسان بنانے چلے ہیں، ایک نئی مخلوق بنانے چلیں تو زمین کے نظام کو تو یہ بگاڑ کر رکھ دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ خلیفہ کا یہاں لفظ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلیفہ بنیادی طور پہ کسی بھی سلطنت کے اندر کسی کا نائب کی حیثیت سے ہوتا ہے، اس کو کچھ اختیارات دے کر اس وقت کا حاکم کسی دوسرے علاقے میں اپنا نائب کے طور پہ بھیجتا ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ انہی احکامات کو عمل میں لاتے ہوئے دنیا کے اس علاقے کے نظام کو تمہیں چلانا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی حیثیت کے نہیں ہوتے بلکہ اس کو اس بادشاہ کے عطا کردہ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ خلیفہ اپنے آپ کو مالک سمجھ بیٹھے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتا چلا جائے تو آپ یہ بتائیں کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مالک تو وہ کسی اور کو سمجھتا ہے، لیکن فیصلے کرتے ہوئے کسی اور کے منشا اور مقصد کے تحت فیصلے کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو حکومتوں کے اندر بھی غدار کہا جاتا ہے اور بغاوت کے احکامات اس پہ لاگو کیے جاتے ہیں۔ تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، اور فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور تسبیح بھی کرتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم جانتے ہو نہیں جانتے، میں زیادہ جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اشیاء کے نام سکھا دیے اور فرشتوں کے سامنے ان اشیاء کو پیش کیا اور فرشتوں سے یہ کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم نے جو علم آپ نے عطا کر دیا وہی ہمیں اس کا علم ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس علم موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ انسان کو جو سب سے پہلا علم دیا گیا وہ اشیاء کا علم ہے، اور کسی چیز علم کی بنیاد اشیاء کے علوم پہ دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت آدم کو وہی علم سکھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم اس جنت کے اندر رہو اور یہاں جو تم پھل چاہو وہاں کھاتے پیتے رہو، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اب تم اس انسان کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کر دیا، لیکن دوسری مخلوق جو شیطان تھا اس شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے وہ لکھا کہ اس نے کیوں انکار کیا کہ اس نے تکبر کیا کہ آپ نے اس کو انسان کو تو مٹی سے بنایا ہے اور میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں، میں تو برتر ہوں، تو اس نے تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم راندہ درگاہ ہو جاؤ اور قیامت تک اب تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک پوری مخلوق تھی۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ شیطان ایک فرد بھی تھا لیکن اس کا پورا ایک گروہ بھی تھا کہ جنہوں نے اجتماعی طور پہ اس کا فیصلہ کیا کہ ہم انسان کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہیں، حضرت حوا، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اور مقصد یہ تھا کہ انسان کا امتحان لے لیا جائے، اس کے رجحانات کا، اس کی پسند ناپسند کا، کہ یہ اللہ کے احکامات کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ تو شیطان نے حضرت آدم کو ورغلا دیا کہ اس درخت کے کھاؤ گے تو تم تا حیات زندگی پا جاؤ گے، تو انہوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی شرم گاہوں کو ان کے سامنے واضح کر دیا،
نمایاں کر دیا تو وہ ان درخت کے پتوں سے جو ہے اپنے جسموں کو ڈھانپتے چلے گئے۔ تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ درخت کون سا تھا، اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا تھا کہ جو انسان کو جو حکم دیا اس کی وہ تابعداری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، حضرت حوا حضرت آدم کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ کلمات سکھائے جو ہم دعا کی صورت میں پڑھتے بھی ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور آدم اور حضرت حوا کی جو ہے توبہ کو قبول کر لیا، لیکن یہ کہا کہ اب تم جو ہے دنیا کے اندر رہو، لیکن جو میں نے احکامات بتائے ہیں ان کی پیروی کرتے جانا اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس صورت کے اندر نقل کیا ہے اور پورے قرآن میں دیگر جگہ بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان کو غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔